میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت، نبی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یقیناً اس آیت کا کوئی نہ کوئی پس منظر، اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے اترنے کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ کوئی آیت، کوئی صورت بے مقصد نازل نہیں ہوئی۔ جس طرح جب میرے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ آپ آمنہ کے لال سے سوال کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ کون سا ہے۔ یقیناً محمد بن عبداللہ وہ بتا نہیں سکیں گے۔ جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے پوری سورت یوسف نازل کر کے بتا دیا، چونکہ مشرک یہودی یہ سمجھتا ہے کہ ان کا اصل علاقہ تو ملک شام تھا، یہ ادھر کیسے چلے گئے، یہ مصر میں کیسے گئے۔ یہ شان نزول کی وجہ پوری سورت یوسف نے کھل کے بتلا دی۔ اسی طرح جب میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگتی ہے تو خلاق عالم نے ایک سورت نور نازل کر کے قرآن مقدس میں قیامت کی صبح تک محفوظ کر دی۔ اسی طرح یہ آیت مقدسہ جب میرے محبوب نے اپنی پھوپھی زاد بہن جناب زینب کا نکاح اپنے غلام جناب زید کے ساتھ کر دیا، اور نکاح تو ہو گیا، نکاح کے بعد نبھا نہ ہو سکا، شادی آگے چل نہ سکی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت زینب پہلے غم زدہ تھی کہ میں چونکہ قریشیوں اور یہ غلام ہے، بات آگے بڑھ نہ سکی، طلاق تک نوبت آ گئی۔ تو اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں اس کے بعد جب طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے تو میں اس طلاق کے بعد میں اسے اپنے نکاح میں لے کر میں اسے امہات المومنین میں داخل کر لیتا ہوں۔ جب یہ سوچا بات پھیلی، مشرکین مکہ نے ڈھول پیٹا، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی یہ پیغمبر ہے، یہ اعلان پیغمبری کا، اور بہو کے ساتھ نکاح، بہو کے ساتھ رشتہ نکاح کر رہا ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نکاح کر رہا ہے۔ کسی بھی دور میں بیوہ بہو ہو، متعلقہ ہو، نکاح جائز نہیں تھا۔ جب یہ بات آئی
ادھر سے خلاق عالم نے جبرائیل امین کو یہ آیت دے کے بھیجا، فرمایا کہ میرے محبوب سے کہہ دیجئے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انہیں کہہ دیجئے کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تم میں سے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پیغمبر ہے، یہ تو پیغمبر ہے۔ اور محبوب سے کہا کہ آپ یہ کام کریں گے، یہ آپ رسم کو توڑیں گے، یہ رسم توڑنا پیغمبر کا کام ہے، رسم بد کو توڑنا یا پیغمبر کا کام ہے، یا پیغمبروں والے لوگ رسم بد توڑا کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خلاق عالم کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے اللہ رب العزت کیا یہ کام مجھ سے ہی کروانے؟ میرے بعد بھی ہم پہلے بھی تو گزرے، میرے بعد بھی تو آ سکتے، ان سے یہ کام کروا لینا۔ فرمایا میرے محبوب پیچھے ذرا مڑ کے تو دیکھو، تیرے بعد دروازے نبوت بند ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تیرے بعد نبی تو درکنار، تیرے بعد صدیق بھی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، لہذا یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، اب توجہ کیجئے، نکاح ہو گیا، میرا پیغمبر تاج ختم نبوت پہن کے آئے۔ اب دشمن کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو بھی آخری نبی مانتا ہوں، لیکن دھوکہ یہ دیتا ہے، کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہتے ہیں لفظ خاتم کا معنی مہر بنتا ہے، کہتے ہیں لفظ خاتم کا معنی مہر ہے، کہتے ہیں نبیوں کی مہر، نبیوں کی مہر۔ میں نے کہا میرے اکابر کہتے ہیں لفظ خاتم کا معنی نبیوں پر مہر ہے، نبیوں پر مہر ہے، نبیوں کی مہر نہیں۔ یہ دجل کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے۔ نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر ہے۔ اس کے بعد قیامت کی صبح تک نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی شکل میں نبی نہیں آ سکتا۔ نبیوں پر مہر ہے، نبیوں کی مہر نہیں۔ اس لیے اس پر تو اجماع امت ہے، اجماع امت ہے، اور اجماع امت معصوم ہے۔ اجماع امت ہم نے قادیانیت کو اس بنیاد پہ ملت سے جدا کیا کہ انہوں نے اجماع امت کا انکار کیا، تب جبکہ
احمدی طبقہ جو تھا انہوں نے نبی مانا، لیکن لاہوریوں نے تو نبی نہیں مانا، لاہوریوں نے نبی نہیں مانا، احمدیوں نے نبی مانا، لاہوریوں نے نہیں مانا، اس بنیاد پہ کہ جب پھر اس کے بعد میرے اکابر نے قربان تمہارے علم و فضل پر، میرے اکابر نے کہا کہ جب اس معنی پر اجماع امت ہے، اس معنی پر اجماع امت ہے، تو پھر تم اس اجماع امت کے انکار کی بنیاد پہ کسی صورت بھی ملت کا حصہ نہیں رہ سکتے، اگرچہ تم احمدی ہو یا لاہوری ہو، تم ملت کا حصہ نہیں رہ سکتے، جدا کر دیے گئے، اور جدا بھی تم خود ہوئے، ہم نے تمہیں جدا نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی مہر، میں پوچھتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ مہر لگی مجھ پہ اور میں نبی بن گیا۔ میں اس پڑھے لکھے غشور طبقے سے پوچھتا ہوں کہ تجھ پہ گندگی کے ڈھیر پہ، تعفن کے ڈھیر پہ مہر لگی، تو نبی بن گیا۔ اس پر مہر لگی جس کا خمیر ساتھ اٹھا تھا، جس کا خمیر ساتھ اٹھا، وہ نبی کیوں نہ بنا؟ میری مراد صدیق اکبر ہے، وہ نبی کیوں نہ بنا؟ امی عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے آقا آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عمر کی میرا ابو؟ فرمایا عائشہ ابو دی نیکیاں واسطے ترازو آسمان دے ستارے لے نہیں، ابو دے نیکیاں تولن واسطے ترازو آسمان کے ستارے لے لیے ہیں۔ اس پہ مہر کیوں نہ لگی؟ ہائے میں فیصل آباد میں کھڑا ہوتا، میں فیصل آباد میں کھڑا ہوتا جب میرا محبوب فتح مکہ کے بعد حرم میں داخل ہوئے، سب پہ نظر پڑی تو غریب کارکن کو بلایا جس نے سب سے زیادہ مار کھائی تھی، جس نے سب سے زیادہ مار کھائی تھی، اسے بلایا، کہا بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا، بلال آؤ۔ بلال آئے، کہا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، کہا اللہ کا نام بلند کرو اور میرا نام بھی بلند کرو، میرا نام اور رب کا نام بلند کرو۔ نام بلند کیا، چاروں طرف بیت اللہ کے دنیا کھڑی ہے۔ میرے محبوب نے دنیا کو اعلان کر کے کہا
یہاں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مجھے پتہ ہے باجماعت 1 لاکھ کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اللہ کا گھر ہے, بڑا اونچا ہے بیت اللہ. بیت اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے, بڑا اونچا ہے. آج پوری دنیا دیکھے میرے یار تجھ سے بھی اونچے. میرے یار تجھ سے بھی اونچے ہیں. مہر بلال پہ کیوں نہ لگی؟ مہر بلال پہ کیوں نہ لگی؟ تجھ پہ لگی, تجھ پہ لگی مہر, صحابی پہ کیوں نہ لگی؟ منصب صحابیت, منصب صحابیت کے لیے حضرت ماشاءاللہ بہت فاضل ہے, اور بغیر کسی تکلف کے کہہ رہا ہوں, ان کے سامنے خدا گواہ ہے, بغیر بناوٹ کے کہہ رہا ہوں, انتہائی مشکل میں گفتگو کر رہا ہوں. مقام صحابیت کسی علم کا پابند نہیں ہے, کسی عمل کا پابند نہیں ہے, نہ کسی علم کا پابند نہ کسی عمل کا پابند. میں ہنے چھت پہ چڑھ جاؤں, چھت پہ چڑھ جاؤں, کمانڈو چڑھ جاندے نا, ہوں میں کمانڈو ہوں, میں چڑھ گیا تے پھر میں آکھا میں لاؤ, میں لاؤ تے تسی آکھنا جی میں چڑھے ہیں میں لاؤ, یہ نہیں ہے نا, جی میں چڑھے ہیں میں لاؤ, جی میں چڑھے ہیں میں لاؤ. صحابی منصب صحابیت پہ جانے کے لیے علم وجہ نہیں, عمل وجہ نہیں بنتا. اگر وجہ علم ہوتا امام اعظم بھی صحابی ہوتے, امام شافعی بھی صحابی ہوتے, احمد ابن حنبل بھی صحابی ہوتے, امام مالک بھی صحابی ہوتے, امام محمد بھی صحابی ہوتے. اگر وجہ عمل ہوتا شیخ جیلانی بھی صحابی ہوتا, شیخ جیلانی بھی صحابی ہوتے. اگر وجہ عمل وجہ نہیں بنا منصب صحابیت پہ جانے کے لیے, وجہ صحابیت کے منصب پہ جانے کے لیے چھت منصب صحابیت ہے, منصب صحابیت ہے. اگر وہاں جانے کے لیے منصب صحابیت پہ جانے کے لیے وجہ کوئی عمل نہیں بنا, پھر مجھے کہنے دیں اتارنے کے لیے نہ سفین ہے نہ جمل ہے نہ فضق ہے. سمجھ آئیے نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیچے اتارنے کے لیے اگر وجہ ایک صحابی بچہ ہے, ابھی ایک صحابی بچہ ہے, ابھی بیٹھتا ہے آ کے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, بیٹھتا ہے آقا کی مجلس میں, بیٹھتا ہے. آقا نے پوچھا وہ جو یہودی تھا آ کے بیٹھتا تھا کہاں ہے آج کل, آتا نہیں, آقا بیمار ہے, چلے گئے پوچھنے. تو اس نے نظروں ہی نظروں میں آقا نے
اسلام پیش کیا، باپ سے پوچھا اس نے کہا پڑھ، کلمہ پڑھ لیا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر روح نکل گئی، آقا نے کہا ہونے تو اڈا نہیں ہے، ہو سکتا ہے جی لے جاؤ۔ کلمہ پڑھ لیا تھا، دفن کیا۔ اب شیخ اب ہم سے لے کر ان تباہ تابیوں تک یوں کھڑے ہوتے ہیں، ابو حنیفہ تک اس کے قدموں کو بھی نہیں چھو سکتے، اس صحابی کے قدموں کو بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ اس کی محفوظ نظروں نے معصوم چہرہ دیکھا، اس کی محفوظ نظروں نے معصوم چہرہ دیکھا ہے۔ یہ منصب صحابیت ہے، یہ منصب صحابیت ہے۔ تم ٹرمپ کے پاس جا کے کہتے ہو آخری بات، آپ میری کورٹ ہو، آپ میری پنچایت ہو، میرے جج ہو، میرے ثالث ہو، آخری کیس میں آپ کی کورٹ میں پیش کر کے فیصلہ لے کے جاؤ۔ ٹرمپ کے پاس جا کے کہتے ہو کہ ہمیں بلا جواز ہمیں ملت سے جدا کی۔ پہلی بات تو میں پوچھتا ہوں، میں تم پہ جرا کر رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ جب ریڈ کلف کمیشن نے پاکستان کی تقسیم کے وقت کہا تھا کہ گرداسپور کو اکثریتی آبادی کی بنیاد پہ مسلمانوں کی پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کریں یا ہندوستان کے ساتھ، تو بشیر الدین محمود نے کیا کہا تھا؟ ہندوستان کے ساتھ لگانے کی آفر کی یا پاکستان کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوا، تم نے خود پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے تم نے انڈیا کو ترجیح دی، ہمارے ساتھ تم کھڑے نہیں ہوئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات تمہیں یاد ہوگا جب بانی پاکستان محسن پاکستان کا جنازہ اٹھا، سر ظفر اللہ خان جب اس نے جنازے سے علیحدگی اختیار کی، جنازے میں شمولیت نہیں کی، اس کی بنیادی وجہ بتاؤ، وہ شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا تھا وہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا، مسلم لوگ جو اس وقت جنازے میں شریک تھے علیحدہ کھڑا ہوا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات کہ جب پارلیمنٹ کے اندر مرزا ناصر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ بتائیے کہ جو تمہارے آئیڈیل کو نبی نہ مانے اس کے بارے تمہارا موقف کیا ہے، تو تم نے اس وقت کہا تھا کہ وہ سارے کنجریوں کی جو اسے نبی نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تم تو خود جدا ہو گئے۔ اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، تم نے ٹرمپ کو کہا کہ ہم وہاں بہت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم تنگ ہیں، زیادتی ظلم ہو رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اب میرا سوال ہے قادیانیوں ہے اس سے یہودیوں سے، یہودیوں ایک
ایک شخص تم میں بیٹھا ہوا کلمہ پڑھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تورات کو کتاب مانتا ہے سچی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، انجیل کو سچی کتاب مانتا ہے، لیکن انکار حضرت موسیٰ کا بھی نہیں کرتا، تورات کا بھی اسے بھی غلط کتاب نہیں مانتا، کلمہ اب حضرت عیسیٰ کا پڑھتا ہے، اب اسے عیسائی مانو گے یہ یہودی؟ انہوں نے کہا کہ یہودی نہیں بلکہ عیسائی مانیں گے۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ سے میرا سوال ہے کہ وہ عیسائی جب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے تو اسے میرے پیغمبر کا، تو آپ اسے محمدی کہو گے یا عیسائی؟ محمدی۔ تو جب یہ یہاں سے نکل کر غلام احمد قادیانی کو فالو کریں تو محمدی کہو گے یا قادیانی کہو گے؟ دیکھو اصول آخری جملہ، دنیا میں 1,24,000 پیغمبر اور رسول آئے، ہر پیغمبر رسول نے کلمہ دیا، پیغمبر کے آنے کی غرض و غایت کیا رہی؟ انہوں نے آ کے دین پیش کیا، کلمہ پیش کیا، جس کی بنیاد پہ امتیں بنتی رہیں، دھرم دین بنتے رہے، امتیں کھڑی ہوتی رہیں۔ تو جس نے آج بھی جب تم نے اپنے لیے نبی جدا کر لیے، جب تم نے کلمے جدا کر لیے، جب تم نے کلمے جدا کر لیے، جب تم نے دین جدا کر لیے، جب تم نے نبی جدا کر لیے، جب تم یہ کہو کہ آئے گا تو شریعت لائے گا، آئے گا احکامات لائے گا، جب تمہارا یہ موقف ہوگا تو پھر ماننا ہوگا کہ تمہارا ختم نبوت پر اعتماد باقی نہیں رہا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پھیلانے والے پر، لیکن یہ بات تو ہمارے ساتھ مت لڑو، یہ تسلیم کرنا ہوگا جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب پیغمبر تک، تمام پیغمبروں کی آمد کی غرض یہی ہے، ہر پیغمبر نے کلمہ دیا، امتیں قائم ہوئیں، جب کلمہ جدا کرتے کوئی گیا، کلمہ جدا ہوتا چلا گیا، امتیں ڈکلیئر ہوتی گئیں، دین جدا ہوتے چلے گئے۔ لڑو نہ ہمارے ساتھ، مان لو کہ تم علیحدہ امت ہو، علیحدہ قوم ہو، تمہارے علیحدہ پیغمبر ہیں، تو لڑائی کا کوئی بہانے شانے بنا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔